ابھی آپ کو یہ اہم خبر دیں گے۔ ایران نے اسرائیل کی جانب میزائل فائر کر دیا ہے، یہ دعویٰ کیا گیا ہے اسرائیلی فوج کی جانب سے۔ امریکہ نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ ایران چند گھنٹوں میں اسرائیل پر میزائلوں سے حملہ کر سکتا ہے، اور اب تازہ ترین خبر یہ ہے کہ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے ایران نے اسرائیل کی جانب میزائل فائر کر دیا ہے۔ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں آپ کو۔ اسرائیلی فوج نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے اسرائیل کی جانب میزائل فائر کر دیا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے امریکہ نے بھی یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اگلے کچھ گھنٹوں میں ایران میزائلوں سے اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے۔ امریکہ نے اسرائیل میں اپنے سفارتکاروں کو ہدایت کی تھی کہ وہ بم شیلٹر کے قریب رہیں۔ تازہ ترین صورتحال آپ کو بتا رہے ہیں، ایران نے اسرائیل کی جانب میزائل فائر کر دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے یہ دعویٰ سامنے آیا ہے، جبکہ لبنان سے ایک میزائل اسرائیل کی طرف بھی داغا گیا ہے۔ وسطی اسرائیل میں حملے کے سائرن بھی بجنے لگے ہیں، اسرائیلی میڈیا نے یہ رپورٹ کیا ہے، اور ابھی اسرائیلی فوج کی جانب سے یہ دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ ایران نے اسرائیل کی جانب میزائل فائر کر دیا ہے۔ تازہ ترین آپ کو خبر دے رہے ہیں، ایران نے اسرائیل کی جانب میزائل فائر کر دیا ہے، اسرائیلی فوج کا یہ دعویٰ ہے، اور اس پیش رفت کے بعد اب اسرائیل کے مختلف علاقوں میں خطرے سے الرٹ رہنے کے سائرن بجنا شروع ہو گئے ہیں۔ اسرائیل کے مختلف علاقوں میں سائرن بجنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے اسرائیلی فوج کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران نے اسرائیل کی جانب میزائل فائر کر دیا ہے، اور کچھ ہی دیر پہلے امریکہ نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ اسرائیل پر میزائلوں سے حملہ کیا جا سکتا ہے، لہٰذا سفارتی عملہ بام شیلٹر کے قریب رہے۔ اسرائیلی حکام کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہمارے 3 ایئر بیسز اور تل ابیب میں انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے لبنان سے ایک میزائل اسرائیل کی طرف داغا کیا ہے، وسطی اسرائیل میں حملے کے سائرن بجنے لگے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے، اسرائیل نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ ایران اس کے 3 فضائی اڈوں اور تل ابیب میں انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اسرائیل کے مختلف علاقوں میں سائرن بج اٹھے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے اسرائیل کی جانب میزائل فائر کر دیا ہے، جبکہ امریکہ نے کچھ ہی دیر پہلے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اگلے کچھ گھنٹوں میں ایران میزائلوں سے اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے۔ امریکہ نے اسرائیل میں اپنے سفارتکاروں کو ہدایت کی تھی کہ وہ بم شیلٹر کے قریب رہیں۔ لبنان سے ایک میزائل اسرائیل کی طرف داغا کیا ہے، جبکہ ایران نے اسرائیل کی جانب میزائل فائر کر دیا ہے۔ یہ تازہ ترین انفارمیشن سامنے آئی ہے، اسرائیلی فوج کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے، جبکہ اسرائیل نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ ایران اس کے 3 فضائی اڈوں اور تل ابیب میں انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ایران کے میزائل کا ہدف اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب ہے۔ یہ بھی بریکنگ نیوز دے رہے ہیں آپ کو، ایران نے اسرائیل کی جانب میزائل فائر کر دیا ہے، اور اسرائیل کے مختلف علاقوں میں اس وقت سائرن بج اٹھے ہیں، جبکہ یہ خدشہ ظاہر کیا گیا تھا اسرائیل کی جانب سے کہ ایران اس کے 3 فضائی اڈوں اور تل ابیب میں انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ایران نے اسرائیل کی جانب میزائل فائر کر دیا ہے، اور جو ایران کی جانب سے میزائل فائر کیا گیا ہے اس کا ہدف اسرائیل کا دارالحکومت تل ابیب ہے۔ وسطی اسرائیل کے رہائشیوں کو تاحکم ثانی شیلٹر کے قریب رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس پیش رفت کے بعد اسرائیلی جنگی کابینہ نے ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا ہے۔ امریکہ نے خبردار کیا تھا، اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ ایران حملہ کر سکتا ہے اسرائیل پر میزائلوں سے، سفارتی عملہ بام شیلٹر کے قریب رہے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا تھا کہ ہمارے 3 ایئر بیسز اور تل ابیب میں انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ جو میزائل فائر کیے گئے ہیں اس کا ہدف اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب ہے۔ یہ براہ راست مناظر اس وقت آپ جیو نیوز کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ایران نے اسرائیل کی جانب میزائل فائر کر دیا ہے، اسرائیلی فوج کا یہ دعویٰ، اور اب سے کچھ دیر پہلے اسرائیلی جنگی کابینہ کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ ہنگامی صورتحال ہے اس وقت، وسطی اسرائیل کے رہائشیوں کو تاحکم ثانی شیلٹرز کے قریب رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسرائیل کے مختلف علاقوں میں سائرن بج اٹھے ہیں۔ یہ تازہ ترین براہ راست مناظر آپ اس وقت جیو نیوز کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ایران کے میزائل کا ہدف اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب ہے۔ اسرائیلی جنگی کابینہ کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے، جبکہ وسطی اسرائیل کے رہائشیوں کا تاحکم ثانی شیلٹر کے قریب رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ، ایران نے اسرائیل کی جانب میزائل فائر کر دیے ہیں۔ مناظر آپ براہ راست اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے امریکہ نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اگلے کچھ گھنٹوں میں ایران میزائلوں سے اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے، اور ایران اس کے 3 فضائی اڈوں اور تل ابیب میں انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغے ہیں، تل ابیب اور بیت المقدس سمیت پورے اسرائیل میں سائرن گونجنے لگے ہیں الرٹ رہنے کے لیے۔ یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ایران نے اسرائیل کی جانب میزائل فائر کر دیے ہیں۔ وسطی اسرائیل کے رہائشیوں کو تاحکم ثانی شیلٹرز کے قریب رہنے کا
حکم دیا گیا ہے اور اس تمام صورتحال پر اب اسرائیلی جنگی کابینہ کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغے ہیں۔ تل ابیب اور بیت المقدس سمیت پورے اسرائیل میں سائرن گونجنے لگے ہیں۔ جو میزائل فائر کیے گئے ہیں ایران کی جانب سے، ان کا ہدف اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب ہے، اور امریکہ نے بھی خبردار کیا تھا، اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ ایسا حملہ ایران کی جانب سے کیا جا سکتا ہے۔ سفارتی عملہ بومب شیلٹر کے قریب رہے۔ اسرائیلی حکام کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے 3 ایئر بیسز اور تل ابیب میں انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اسرائیل کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ایسا کوئی حملہ کیا جاتا ہے تو اس کے خطرناک نتائج برآمد ہو گئے۔ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، ایران نے اسرائیل پر میزائل داغے ہیں اور اس کا ہدف اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب ہے۔ ساری صورتحال کے بعد اسرائیلی جنگی کابینہ کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ تل ابیب اور بیت المقدس سمیت پورے اسرائیل میں سائرن گونجنے لگے ہیں۔ ابھی آپ کو بتا رہے ہیں ایران نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے دعویٰ سامنے آیا ہے۔ تل ابیب اور بیت المقدس سمیت پورے اسرائیل میں سائرن گونجنے لگے ہیں۔ اسرائیل نے تمام شہریوں کو محفوظ مقام پر جانے کا کہہ دیا ہے۔ خبر ایجنسی یہ رپورٹ کر رہا ہے، جبکہ امریکی صدر جو بائیڈن نے نائب امریکی صدر کاملا ہیرس سے بھی رابطہ کیا ہے اور اس حوالے سے اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے۔ یہ اہم ترین ویژولز اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ مقبوضہ بیت المقدس میں سائرن بجنے لگے ہیں۔ عرب میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے ایران سے اسرائیل کی جانب کم از کم 102 میزائل فائر کیے گئے ہیں۔ یہ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، جبکہ امریکی صدر نے قومی سلامتی ٹیم کا اجلاس بھی بلا لیا ہے۔ ایران نے اسرائیل کی جانب میزائل فائر کر دیے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے قومی سلامتی ٹیم کی میٹنگ بلا لی ہے۔ خبر ایجنسی کی جانب سے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ تازہ ترین انفارمیشن آپ کے سامنے ہے، براہ راست مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسرائیلی جنگی کابینہ کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، جبکہ امریکی صدر جو بائیڈن نے قومی سلامتی ٹیم کی میٹنگ بھی بلا لی ہے۔ خبر ایجنسی یہ رپورٹ کر رہی ہے، جبکہ اسرائیل نے تمام شہریوں کو محفوظ مقام پر جانے کا کہہ دیا ہے۔ تل ابیب اور بیت المقدس سمیت پورے اسرائیل میں سائرن گونجنے لگے ہیں۔ امریکی صدر نے قومی سلامتی ٹیم کا اجلاس بھی بلا لیا ہے، جبکہ ایران نے اسرائیل کی جانب 102 میزائل فائر کیے ہیں۔ یہ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، ایران نے اسرائیل کی جانب میزائل فائر کیے ہیں۔ 102 میزائل فائر کیے گئے ہیں ایران کی جانب سے اسرائیل پر، اور ان میزائلوں کا جو ٹارگٹ ہے، ہدف ہے، وہ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب ہے۔ وسطی اسرائیل کے رہائشیوں کو تاحکم ثانی شیلٹرز کے قریب رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس تمام صورتحال کے بعد اسرائیلی جنگی کابینہ نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ جو بائیڈن نے بھی قومی سلامتی کا اجلاس، اس کی میٹنگ بلا لی ہے اس تمام صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے۔ تل ابیب اور بیت المقدس سمیت پورے اسرائیل میں سائرن گونجنے لگے ہیں۔ امریکی صدر نے قومی سلامتی ٹیم کا اجلاس بلا لیا ہے۔ اسرائیلی جنگی کابینہ کی جانب سے بھی ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ ایران نے اسرائیل کی جانب 102 میزائل فائر کیے ہیں، یہ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے، اور اب تمام شہریوں کو، رہائشیوں کو تاحکم ثانی شیلٹرز کے قریب رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صورتحال انتہائی کشیدہ ہو گئی ہے، اور اس تمام صورتحال کے پیش نظر امریکی صدر جو بائیڈن نے قومی سلامتی ٹیم کی میٹنگ بلا لی ہے۔ اسرائیلی جنگی کابینہ نے بھی ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ ایران نے 102 میزائل داغے ہیں اسرائیل پر، اور تل ابیب اور بیت المقدس سمیت پورے اسرائیل میں ان میزائلوں کے داغے جانے کے بعد سائرن گونجنے لگے ہیں۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد ایران سے ایک بھرپور رد عمل ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، اور اس کے بعد حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد بھی سبھی کی نظریں ایران کی طرف تھیں کہ ایران کی جانب سے کیا رد عمل سامنے آتا ہے۔ ایران نے اسرائیل کی جانب میزائل فائر کیے ہیں، اور یہ بیلسٹک میزائل داغے ہیں۔ ایران کے میزائلوں کا ہدف اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب ہے۔ لبنانی علاقوں سے بھی اسرائیل پر متعدد راکٹ فائر کیے گئے ہیں۔ یہ عرب میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ اسرائیلی ہنگامی صورتحال، اسرائیلی جنگی کابینہ کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ تل ابیب اور بیت المقدس سمیت پورے اسرائیل میں سائرن گونجنے لگے ہیں۔ ایران سے اسرائیل کی جانب کم از کم 102 میزائل فائر کیے گئے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے قومی سلامتی ٹیم کی میٹنگ بھی بلا لی ہے۔ یہ ویژولز، براہ راست مناظر، تازہ ترین مناظر آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں، جیو نیوز کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ایران نے بیلسٹک میزائل داغے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے یہ دعویٰ کیا ہے، ایران نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغے ہیں۔ اسرائیلی فوج